ہم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں، ہمارا شب و روز، دن و رات، اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے۔ ہمارا ہر عمل، ہر کام، ہر قول، ہر بات، ہر نیکی، ہر بدی، اس کو محفوظ کیا جا رہا ہے، اور وہ پھر وقت آنے پر سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وہ وقت آنے پر گواہی کے طور پر سامنے آ جائیں گے۔ انسان کے اعمال، انسان کی زندگی، ہر ایک شخص کے لیے اس کی تگ و دو محفوظ کی جا رہی ہے کہ جو چھوٹی سی بھی نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا، اور جو چھوٹی سی بھی برائی کرے گا اس کو دیکھ لے گا۔ انسان کے لیے ہر چیز، جہاں یہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے یا پھر گناہ کرتا ہے، اس کے لیے گواہی دیں گی۔ قیامت میں اس کے منہ پر چپ لگا دی جائے گی، اور پھر اس کے اعضاء، آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں گواہی دیں گے۔ اگر وہ نیک اعمال کرتا ہوگا تو یہ چیزیں ساری اس کی نیکیوں پر گواہ ہوں گی، اور اگر وہ برائی کرتا ہوگا تو ایک ایک بات سامنے کھل کے آ جائے گی۔ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 20 بہت ہی دلچسپ مضمون ہے۔ دیکھیے قیامت کے دن کیا ہوگا۔ قیامت کے دن حتی اذا ما جاؤوہا، جب وہ لوگ آ جائیں گے، یہاں خاص طور پر کفار کی بات ہے، چونکہ پچھلی جو آیت ہے اس میں ذکر ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اللہ کے دشمنوں کو جس دن جمع کیا جائے گا جہنم کے پاس، جب ان کو لے کے جایا جائے گا اور ان کے گروہ بنا دیے جائیں گے، شہید علیہم سمعہم، ان پر ان کے کان گواہی دیں گے، وابصارہم، اور ان کی آنکھیں گواہی دیں گی، وجلودہم، ان کی جلد، یہ کھال بولنے لگے گی، بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے تھے۔ ان کی آنکھ، ان کے کان، ان کی آنکھ، ان کا جسم کی جو جلد ہے، کھال، یہ گواہی دیں گے اس کے بارے میں۔ یہاں چونکہ اللہ کے دشمنوں کی بات ہے تو ان کے بارے میں یہ چیزیں گواہ ہو جائیں گی۔ اب وہ کفار، وہ ان سے ہی جھگڑیں گے، اپنی جلد کو مخاطب کر کے بولیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تم کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہو؟ وہ جواب دیں گے، چونکہ اللہ نے ان کو زبان دی نا، دنیا میں تو نہیں بولتے لیکن وہاں بولیں گے، بطور گواہی کے پیش کر رہے ہیں۔ انسان جھٹلا سکتا تھا، پہلی جو گواہی ہے وہ فرشتوں کی گواہی ہے، جو میں نے آیت پڑھی اس کو بھی پڑھتا ہوں۔ انسان جھٹلا سکتا تھا، اس نے جھٹلا دیا، اور پھر اس کے اپنے اعضاء کی گواہی اس کے سامنے رکھ دی گئی۔ اب یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کفار، قالو، جب انہوں نے کہا کہ تم ہم پر کیوں گواہی دیتے ہو، تو وہ جلد کہے گی، وہ کان کہیں گے، وہ آنکھیں کہیں گی، قالو انطقنا اللہ، ہم تو خود بولتے نہیں تھے، اللہ تعالی نے ہمیں بولنا سکھایا، اللہ تعالی نے ہمیں گویا کیا ہے، بولنے کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو آج یہ جلد کہہ رہی ہے، یہ کھال کہہ رہی ہے ان کفار سے کہ ہم تو بولتے نہ تھے، ہمیں تو اللہ نے بولنا سکھایا ہے، اور اسی نے الذی انطق کل شیء، اسی نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے۔ یہ قوت گویائی یہ اللہ نے ہر کسی کو دی ہے، قوت گویائی یہ کوئی اور نہیں دے رہا۔ ہم بولتے نہ تھے لیکن آج جو ہمیں بولنے کی صلاحیت اور قوت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تم ہم پہ گواہی کیوں دے رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم تو
اللہ نے ہم سے بلوایا ہے، اللہ نے ہمیں قوت گویائی دی ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا، اب اسی کی طرف لوٹ کے جا رہے ہو۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور جو تم دنیا میں چھپایا کرتے تھے، تستترون چھپاتے تھے، یہ سمجھ کر، یہ گمان کرتے تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلدیں یہ گواہی نہیں دیں گے۔ تم یہ چھپاتے تھے اپنے عمل جو بند کمرے میں کیے ہو، لوگوں سے چھپ کر کیے ہو، گناہ کیے ہو، برائی کی ہو، ظلم و ستم کیا ہو، رب کی نافرمانی کی ہو، تو وہ جو کچھ تم چھپ کر کرتے تھے، کیا تمہیں اس بات کا یقین تھا کہ یہ چیزیں گواہی نہیں دیں گی؟ وَلَٰكِن ظَنَنْتُمْ، لیکن تم نے گمان کیا، أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں جانتا جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تم نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا، اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ جانتا نہیں ہے۔ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي، وہ یہ جو تمہارا گمان ہے، ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، جو تم نے اپنے رب سے گمان کیا ہے، اس گمان نے ارداکم فاصبحتم من الخاسرین، اس گمان نے کہ یعنی تمہیں اللہ نہیں دیکھ رہا، تم جو کچھ کرتے رہو تمہیں اللہ نہیں دیکھ رہا، اس گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا، اور پھر تم فاصبحتم من الخاسرین، تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ یہ قرآن کی بات چل رہی ہے۔ پھر ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے، ان کے لیے جہنم ہے، دوزخ ہے۔ یہ تو کفار کی بات ہوئی ہے۔ نیکوکاروں کی بھی گواہی دی جائے گی اور گناہگاروں کی بھی گواہی ہوگی۔ نیکوں کے بھی اعضا بولیں گے، وہ نیکی کی بات بتائیں گے کہ مولا اس نے ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے، بہت دلچسپ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے فرمایا اپنے پوروں پر تسبیح اللہ کی پڑھا کرو۔ ہم پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، فرمایا پوروں پر گن کر تسبیح پڑھا کرو، پوروں کے ذریعے، یہ پورے بھی قیامت کے دن تمہاری گواہی دیں گے، یہ انگلیاں بھی تمہارے لیے گواہی دیں گے کہ یہ اس انگلیوں پر تسبیح پڑھتا تھا، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ تو یہ پورے بھی استعمال ہو رہے ہیں، تسبیح کا بھی اپنا، تسبیح بھی گواہی دے گی، لیکن یہ پورے بھی یہ گواہی دیں گے، انگلیاں گواہی دیں گے۔